ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول زرد موسم کے دکھ، جس کی رائٹر ہے سمیرہ شریف طور، اس کی یہ 7ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور آئی نو میں اس ناول کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہی، تو اس چیز کو اگنور کیجیے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ میری اماں دیکھو، جانے دو نا، اتنے مہینوں بعد تو آئی ہوں۔ سب لڑکیاں اور خالہ حمیدہ خود پیغام دینے آئی تھی، اب نہ گئی تو کتنا برا لگے گا۔ نینا 2 گھنٹے سے اماں کی خوشامد کر رہی تھی، مگر مجال ہے جو اماں کا دل پسیجا ہو۔ نہیں نین، کہہ جو دیا نہیں جانا، تمہارا باپ آئے گا تو خود ہی پوچھ لینا، میں تجھے اجازت دینے والی نہیں۔ اماں نے کہیں باہر کا کہا جملہ پھر دہرایا۔ نینا کا منہ لٹک گیا، وہ منہ بسورتی اٹھی۔ اماں کے پکڑائے برتن چھوٹے سے صاف ستھرے باورچی خانے میں لا کر پٹکتی ہے۔ وہ اپنا غصہ ہمیشہ یوں ہی نکالا کرتی تھی برتنوں کی آواز سن کر۔ اماں ہول گئی۔ ارے نین، آرام سے، چینی کے برتن اگر ٹوٹ گئے تو پھر دیکھنا۔ دور سے ہی اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموشی سے برتن رکھنے لگی اماں کی طرف۔ ابا کی طرح اماں بھی اصول کی پکی تھی، اگر کوئی بات ان کے اصول اور پسند کے برخلاف ہو گئی ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ماں سوائے ابا کے۔ اگر وہ بھی ان کے ہم نوا ہیں تو پھر تو بات ہی گئی۔ ان کے محلے میں خالہ حمیدہ کی بیٹی نسرین کی شادی تھی۔ نسرین اگرچہ نینا سے 1-1.5 سال بڑی ہی تھی، مگر چونکہ دونوں ایک ہی ساتھ کھیل کود کر جوان ہوئی تھی، اسی لیے اس کی نسرین سے دوستی بھی تھی۔ ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے اکثر آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ جب بھی شہر سے لوٹتی تو نسرین سے ملنے ضرور جاتی تھی۔ اس دفعہ تو اس کی شادی بھی تھی، جبکہ اماں نے صاف جانے سے منع کر دیا تھا۔ بات تو کچھ بھی نہ تھی، مگر اماں کو کون سمجھاتا۔ دوسری طرف خالہ حمیدہ کے کہیں پیغام آ چکے تھے۔ میں فوزان بھائی سے بات کروں گی، وہ تو منع نہیں کریں گے۔ ایک دم سوچتے وہ فوزان کے کمرے میں آ گئی۔ بابا کے اسکول چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ سو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے فوزان کے منہ سے چادر کھینچ لی۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ابھی تو فوزان کی آنکھ لگی تھی اور ابھی نین نے آ کر اٹھا دیا۔ مجھے نسرین کے گھر جانا ہے۔ تو چلی جاؤ، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ دوبارہ اس کے ہاتھ سے چادر کھینچ کر سر تک تانی تو نین نے دوبارہ کھینچ لی۔ اماں نہیں جانے دے رہی، ان کا کہنا ہے کہ آج کل خالہ حمیدہ کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے ان کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ تو مت جاؤ، ویسے بھی اماں کون سی غلط بات پر منع کر رہی ہیں؟ ان کے مہمان کون سا چھپے ہوئے ہیں تم سے؟ چاہے گواروں کسی تو حرکتیں ہیں ان کی، تہذیب نہ حیا۔ تو میں کون سی ان کے مہمانوں سے ملنے جا رہی ہوں؟ میں تو نسرین سے ملنے جا رہی ہوں۔ 2 دن بعد اس کی شادی ہو جائے گی اور پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی 2 دن بعد ہی اسے دیکھ لینا۔ اب میری جان چھوڑو، اچھی بھلی نیند خراب کر دی ہے۔ اس نے چادر اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دوبارہ تانی اور مزید تاکید بھی کی۔ اور ہاں، اماں جو کہہ رہی ہیں وہی کرنا، اکیلی مت چلی جانا۔ فوزان کے اس جواب پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اماں، بابا اور بھائی کی احتیاط اسے اچھی بھی لگی تھی اور کوفت بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اس احتیاط کی وجہ سے وہ نسرین کی شادی میں اپنی خواہش کے مطابق شرکت جو نہیں کر سکتی تھی۔ پچھلی دفعہ جب وہ گاؤں آئی تھی تو نسرین کی منگنی تھی۔ اماں کے ساتھ وہ بھی ان کے گھر گئی تھی، مگر وہاں موجود مہمانوں میں سے 1-2 لڑکے تھے جنہوں نے اسے دیکھ کر کافی بےہودگی کی تھی۔ اماں تو وہیں آگ بگولا ہو گئی۔ لڑکوں کو انہوں نے خوب سنائی اور فوراً بغیر کچھ کھائے پیے گھر واپس آ گئی۔ نین بھی ہمراہ تھی۔ گھر آ کر انہوں نے نہ صرف بابا اور فوزان کو بھی سب بتا دیا، بلکہ بعد میں وہ سب کافی عرصہ خالہ حمیدہ سے ناراض بھی رہی۔ فوزان اور بابا نے اماں کی طرح غصہ تو نہیں کیا تھا، البتہ اسے محتاط رہنے کی تاکید ضرور کی تھی۔ ایک تو وجہ تاکید گاؤں والوں کی تنگ نظری اور بد فطرت تھی، دوسرا وہ چاروں بہنیں بلا کی حسین واقع ہوئی تھی۔ جیسے ہی انیکا آپی نے سن بلوغت میں قدم رکھا، اماں کی تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ اماں کی پریشانی کے پیش نظر گاؤں کا ماحول اور لوگوں کی تنگ نظری تھی۔ وہ اپنی اور وڈیروں کی شروع سے چلی آنے والی چپکلش سے بھی بخوبی آگاہ تھی، اسی لیے انہیں اپنی جوان بیٹیوں کی خوبصورتی کی طرف سے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ابھی انیکا آپی 8ویں جماعت میں ہی تھی کہ ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ ابا کے 2 ٹوک انداز پر کسی کو انیکا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی مجال نہیں ہوتی تھی، مگر اماں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی انیکا نے 18ویں سال میں قدم رکھا، اماں نے فوراً بابا پر ان کی شادی کر دینے پر زور دینا شروع کر دیا۔ کچھ انیکا کی قسمت بھی اچھی تھی کہ انہی دنوں ماسٹر صدیقی کی خالہ زاد بہن اپنے بیٹے کے لیے انیکا کا ہاتھ مانگنے چلی آئی۔ اماں کی تو مراد برائی تھی، فوراً ابا سے ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ پھر تو چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ شہنشاہ شروع سے ہی چچا کے گھر رہ رہی تھی، کیونکہ کبھی کبھار ہی گاؤں آتی تھی۔
کچھ دن گزار کر چلی جاتی تھی۔ وہ گاؤں کی زندگی کے اثر سے بچی ہوئی تھی، ایک زیبا تھی جو ابھی ہر قسم کی سوچ سے آزاد بے فکری کی حدود میں تھی، جبکہ نینا سب بہنوں میں بلا کی حسین واقع ہوئی تھی۔ اس کا حسن دیکھنے والوں کو دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اماں جو پہلے ہی اس کی خوبصورتی پر ہولتی رہتی تھی، جیسے ہی نینا نے میٹرک کیا اسے چچا کے گھر بھیج دیا۔ اب وہ جب بھی گاؤں آتی تھی اماں کی سوچوں کا مرکز بن جاتی تھی۔ ابا کے کہنے پر اماں نے اسے نسرین کی شادی میں شرکت کرنے کی اجازت دی تھی، مگر ہزار نصیحتوں کے ساتھ تیار ہوتے وقت اس کے دل میں سب سے اچھا اور خوبصورت لگنے کی خواہش ضرور ابھری تھی۔ مگر اماں کی نصیحتوں کا خیال آتے اس نے کپڑوں کے انتخاب میں بہت احتیاط برتی تھی۔ شہر میں آنے جانے سے ان سب بہن بھائیوں اور اماں ابا کے لباس اور دیگر انداز و اطوار گاؤں کے لوگوں سے قدر مختلف اور بہتر ہوتے تھے، اسی لیے تو وہ وڈیروں کی نظر میں بھی چبھتے رہتے تھے۔ وہ گہری بلو رنگ کی قمیض اور تنگ پاجامہ پہنے، چنری کا دوپٹہ اوڑھے، پاؤں میں خصہ ڈالے جب اماں کے سامنے آئی تو اماں کئی ثانیوں تک اسے نظر ہی نہ ہٹا سکے۔ نینا نے کپڑوں، جولری اور جوتوں کے انتخاب میں کافی احتیاط برتی تھی۔ سب کپڑوں میں موجود ہلکے کام والا سوٹ نکالا تھا، مگر اس گہرے بلو سوٹ میں بھی اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف کاجل اور لپسٹک کی استعمال کی تھی۔ جولری کی جگہ چوڑیاں، کانوں میں سنہری بالیاں اور بالوں میں پراندہ ڈالا تھا، اور ہر انداز سے نفاست چھلک رہی تھی۔ اماں نے دل ہی دل میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے بڑی سی چادر اوڑھنے کی تاکید کی اور پھر اسے ہمراہ لیے خالہ حمیدہ کے گھر آ گئی۔ بارات ابھی نہیں آئی تھی۔ اماں صحن میں بیٹھی عورتوں سے ہاتھ ملانے لگی تو وہ اندر نسرین کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی اس نے نینا کو دیکھا فوراً ساری شرم بھول بھال کر گلے لگا لیا۔ بہت بے مروت ہو تم، اب آ رہی ہو؟ شکر کرو اب بھی آ گئی ہوں، ورنہ اماں ابھی تک پچھلا واقعہ نہیں بھولی۔ الگ ہو کر بیٹھتے اس نے بتایا۔ پھر وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر اسے دلہن بنانے لگی تھی۔ بارات آنے اور کھانے کے بعد نسرین کے پاس سے اٹھ کر باہر اماں کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ وقت گزرا تو خالہ حمیدہ بھی اسے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آ گئی۔ نینا، باہر کھلے احاطے میں لڑکیاں دلہوں کو دودھ پلائی جا رہی ہیں، تم بھی ساتھ چلی چلو، سلیقے سے بات کر لینا، یہ نہ ہو کہ کوئی بدمزگی ہو جائے۔ نینا نے اس انوکھی فرمائش پر کافی تعجب سے انہیں دیکھا، پھر اماں کو، مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ نہیں خالہ، میں نہیں جاؤں گی، یہ اچھا نہیں لگتا، اماں بھی نہیں مانیں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا۔ تو اپنی اماں کی فکر نہ کر، اسے میں راضی کر لوں گی، تم چلو۔ خالہ کا انداز خوش آمدید تھا، وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ اچھا آپ اماں سے بات کر لیں، اس نے کہہ دیا۔ خالہ خوش ہو گئی۔ وہ اماں کے پاس جا کر اماں کو نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، وہ متواتر نفی میں سر ہلاتی رہی۔ پھر خالہ حمیدہ کے بار بار اصرار پر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ دودھ پلائی کی یہ رسم وہیں ہوئی تھی جہاں بارات کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ بعض اوقات لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان بدمزگی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ جب انیکا آپی کی شادی ہوئی تھی تو یہ رسم بہت ہی پرامن، محفوظ اور منظم طریقے سے انجام پائی تھی۔ نہ تو کسی نے کوئی بیہودہ بات کی تھی اور نہ ہی کوئی شور شرابہ ہوا تھا۔ سب لڑکیوں کے ساتھ کھلے احاطے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کھلے چوک پر کھڑے وڈیرے کے بیٹے ادیم خان اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر وہ اندر اندر چونک گئی۔ وہ سب لڑکیوں کی جانب دیکھتے اونچے اونچے کہکے لگا رہے تھے۔ آگے بڑھنے کو اس کا دل نہ چاہا، وہیں سے زیبا کو ساتھ لیا اور خالہ حمیدہ کے گھر جانے کے بجائے اپنے گھر آ گئی۔ اتنی جلدی تم آ گئی ہو، اور اماں کہاں ہیں؟ گھر میں قدم رکھتے ہی فوزان نے پوچھا تو اس نے اسے مختصراً بتا دیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے دن خالہ حمیدہ نے چلے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بہانے سے ٹال دیا۔ شام کو وہ روز اماں کے ساتھ چہل قدمی کرنے جاتی تھی، ساتھ میں زیبا اور زبیر بھی ہوتے تھے۔ جب سے اماں کوئی ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف رہنے لگی تھی تو ڈاکٹر نے روز کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ جب تک وہ یہاں ہوتی خوب اماں کو چہل قدمی کروانے لے جاتی تھی۔ اس کے شہر چلے جانے کے بعد زیبا، زبیر یا بابا یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ نسرین آج کل میکے آئی ہوئی تھی، وہ اماں کو ساتھ لے کر چہل قدمی کے لیے نکلی تو نسرین کے گھر کے سامنے سے گزرتے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ اماں تھوڑی دور تک آنے کے بعد تھک گئی تو وہیں ٹیلے پر بیٹھ کر سستانے لگی۔ زیبا اور زبیر بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ اور نسرین باتیں کرتے کرتے کافی دور تک نکل آئی تھی۔ نسرین کی کسی بات پر کافی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جب ایک طرف سے آتے ادیم خان اور اس کا دوست اتنی شفاف اور کھلکھلاتی ہنسی سن کر ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ ارے یہ تو وہی ہے بلو سوٹ والی جو اس دن ہمیں دیکھ کر واپس چلی گئی تھی، صہیب شاہ نے بے باکانہ نظروں سے دیکھتے ادیم خان سے کہا۔ وہ دونوں سہیلیاں ایک دم رک گئی۔ نینا نے کچھ ناگواری سے ادیم خان اور صہیب شاہ کو دیکھا۔ اس دن بھی صہیب شاہ کی چھیدتی بے باکانہ نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے وہ گھر لوٹ گئی تھی، اور اب وہ پھر اس سے ٹکرا گئی تھی۔ اسے کوفت نے آن لیا۔ ارے یار ذرا خیال سے، یہ کسی کمی کمین کی لڑکی نہیں ہے، اس گاؤں کے پڑھے لکھے ماسٹر صدیقی کی بیٹی اور بڑے کمشنر کی ہونے والی بہو ہے۔ اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ادیم خان نے ایک
جاندار کہکا لگاتے اسے آگاہ کیا تھا۔ نینا کا خون کھول اٹھا۔ وڈیرا خود تو عیاش فطرت تھا، تاہی عدیم خان اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ بکواس بند کرو عدیم خان، شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تمہارے گاؤں کی بیٹی ہوں۔ ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ عورت سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ ڈرنا، جھجکنا، پیٹ موڑ کر بھاگ جانا بابا نے تو سکھایا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو سچائی، حق گوئی، خلوص وفا اور عزت جیسے اوصاف سکھائے تھے، انسانیت کا احترام کرنے اور تمام لوگوں کو اپنے جیسے ہی سمجھنے کا سبق پڑھایا۔ ارے یار، یہ تو بڑی اتھری چیز ہے، حسن کی طرح زبان بھی کیا دل فریب ہے۔ واہ یار، مزہ آ گیا۔ زہیب شاہ عدیم خان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے نہایت کمینی ہنسی ہنس رہا تھا۔ نینا کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ آج تک بھلا کب کسی نے اسے اس طرح کی چھیدتی ہوئی غلیظ نگاہوں سے دیکھا تھا؟ بابا، زبیر، فوزان، چاچا، رضوان سبھی اس سے محبت و احترام سے پیش آتے تھے۔ ایسے گھٹیا الفاظ سن کر اس کی رگیں تن گئی۔ چاند کی روشنی میں کندن سراپا کچھ اور دمک رہا تھا۔ چہرہ غصے کی زیادتی سے انار کی طرح دہکنے لگا تھا۔ بس زیادہ خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں یار، یہ تمہارے مطلب کی نہیں ہے۔ ذرا خوابوں کی حسین دنیا سے واپس آ جا۔ زہیب شاہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر اس نے پھر ایک چھچلتی نظر نینا کے سرخ تمتماتے چہرے پر ڈالی۔ نینا کا خون کھولنے لگا۔ بکواس بند کرو عدیم خان، اوقات میں رہو اپنی۔ کس قدر گھٹیا ہو تم لوگ۔ تمہاری نظر میں عورت کی صرف اتنی ہی اہمیت ہے، مگر عدیم خان یہ مت بھولو، تمہاری اپنی حویلی میں بھی تمہاری ماں، بہنیں، بیٹیاں اور بیوی ہیں۔ اگر دیکھنے کے لیے اتنے ہی مرے جا رہے ہو تو ان پر جا کر اپنا شوق پورا کرو۔ ماسٹر صدیقی کی بیٹی ابھی اتنی کمزور نہیں ہو کہ تم جیسے گھٹیا کمینوں کی نظریں برداشت کرے۔ ایسا للکارتا غیرت پر لگا تازیانہ بہت کاری تھا۔ غصے سے بھنا کر بے قابو ہوتا عدیم خان نینا کی طرف بڑھا، مگر نینا نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا تھا، ایک دم جھٹکا دیتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ حد میں رہو عدیم خان اپنی، ورنہ۔ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نسرین جو اس ساری صورتحال کو بت بنی کھڑی دیکھ رہی تھی، اس نے اس کا بازو دبوچ کر کھینچتے ہوئے ایک طرف بڑھنا چاہا، مگر نینا پر تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح کینہ توز نظروں سے دونوں کو گھور رہی تھی۔ یوں بار خالی جائے اور پیچھے دھکیلے جانے پر عدیم خان بے قابو ہو رہا تھا، مگر زہیب شاہ نے اسے مزید پیش رفت کرنے نہیں دی تھی۔ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ دیکھ لینا۔ وہ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ نینا نے سر جھٹکا۔ کیا اوقات ہے تمہاری، دیکھ چکی ہوں۔ ارے یار کیا کرتے ہو، دھیرے سے، یہ تو انگلیوں سے مسلی جانے والی رنگ دار تتلی ہے، تو کیوں توانائی ضائع کر رہا ہے یار؟ آرام سے حوصلہ رکھ۔ ایسی خوبصورت شمائل کی باتوں پر برا نہیں مانا کرتے، مزہ تو اس چیز کے اصول پر آتا ہے جس پر محنت کرنی پڑتی ہے، بس جانے دے۔ عدیم خان کا بازو تھامے زہیب شاہ بھی اسے چھیدتی ہوئی مسکراہٹ سمیت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نینا کے تن بدن میں آگ سلگنے لگی۔ صرف ایک پل لگا کہ اس نے حقارت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تیری بات کا جواب اس سے زیادہ بہتر میرے پاس نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی غیرت ہو تو آئندہ کسی عورت ذات کا راستہ نہیں روکو گے۔ چلو نسرین، نفرت سے اسے کہتے اس نے نسرین کو بھی دیکھا، جو اس کی جسارت پر آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ زہیب شاہ نے اپنے منہ کو اپنی چادر کے پلو سے صاف کیا تھا۔ عدیم خان تو الگ حیران تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے اور لڑکیوں کی طرح ہی دھمکی دے کر، ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کر لیں گے۔ وہ تو نہ صرف آئینہ دکھا گئی تھی بلکہ منہ پر بھی تھوک گئی تھی۔ جب تک وہ سنبھلتا وہ نسرین کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ یار یہ لڑکی تو، نینا کی پشت گھورتے ہوئے اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ کوئی بات نہیں، گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو زہیب شاہ کو انگلی ٹیڑھی کرنا بھی آتی ہے۔ میں نے تو اس سے زیادہ نخرے والی لڑکیوں کا غرور توڑا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، خوبی ہی کیا ہے سوائے حسن کے۔ وہ اس ہتک پر سام کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اور یہ حسن، یہ تمہاری کمزوری ہے، عدیم خان نے ہنس کر کہا۔ مگر زہیب شاہ بالکل خاموش رہا۔ وہ اندر ہی اندر اس لڑکی کو قابو میں کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ دھیان سے جانا، اور یہ ساری چیزیں بھی ذرا دھیان سے رکھنا، اماں اسے بار بار تاکید کر رہی تھی۔ آج اسے 15 دن رہنے کے بعد واپس شہر چلے جانا تھا۔ فوزان اماں کی اس درجہ فکر مندی پر آتے جاتے ہنس رہا تھا۔ نینا تو ہنس بھی نہیں سکتی تھی کہ اندر عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس رات جو بھی ہوا تھا وہ بالکل اچانک ہوا تھا۔ گھر آنے کے بعد اسے یہیں لگا کہ کسی جن نے اس کے اندر سما کر اس سے وہ سب کروایا تھا۔ اس نے اماں، بابا اور فوزان کی پریشانی کا خیال کر کے نسرین کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ اب فکر مند تھی۔ عدیم خان اور اس کا دوست زہیب شاہ اپنی اس درجہ بے عزتی پر خاموش بیٹھے رہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ جو بھی کر آئی تھی اس کا انجام خاصا بھیانک بھی ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کے اندر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، خون اندر ہی اندر سوکھتا جا رہا تھا۔ آج اسے واپس چچا کے گھر چلے جانا تھا۔ بس یہی سوچ کر وہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
فوزان بہن کا خیال رکھنا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اماں نے ایک دفعہ پھر اسے ساتھ لگا کر فوزان کو باور کروایا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ زبیر تانگا کروا لایا تھا۔ اڈے تک انہیں تانگے کی ہی مدد سے جانا تھا۔ تانگے پر بیٹھتے ہوئے بھی اس کا دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فوزان سے چھپا کر چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ نہر والا پل پار کر کے جیسے ہی تانگا نشیب میں اترا، نینا نے کچھ سکون بھرا سانس لیا۔ اب بسوں والا اڈا آنے میں تھوڑا ہی فاصلہ باقی تھا اور اس کے بعد یہ گاؤں چھوڑ دینا تھا، پھر نہ جانے کتنے مہینوں بعد آنا۔ وہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ آسودگی سے آنکھیں بھی موند لی۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ کان کے بالکل قریب فائر ہونے کی آواز آئی تھی، ساتھ میں ایک دلدوز چیخ بھی۔ نینا نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ فوزان صدیقی ایک طرف جھکا، اپنا خون آلود بازو اپنے ہاتھ سے دبوچے ہوئے تھا۔ نینا کی بے اختیار چیخ بلند ہوئی، بھائی کیا ہوا؟ تانگا والا تانگا روک چکا تھا۔ ارد گرد ٹیلوں کے بیچ کچی سڑک تھی، دور دور تک کسی انسان کے وجود کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بی گولی لگی ہے، کسی نے فائر کیا ہے، کوچوان نے فوراً فوزان کو سیدھا کرتے ہوئے نینا کو بتایا۔ وہ تو ساکت بیٹھی ہوئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تبھی ایک اور فائر ہوا تھا۔ کوچوان بھی اپنی پنڈلی تامے چیخنے لگا۔ نینا اس نئی افتاد پر اور حواس باختہ ہو گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے فوزان اور کوچوان کو دیکھنے لگی جو تکلیف و کرب سے کرا رہے تھے۔ بھائی، وہ ایک دم فوزان کے بازو کو تھام کر رو پڑی۔ گولی بازو کو چھو کر گزری تھی، اس کے باوجود خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جوان پرجوش گرم خون، اسے تو رہی صحیح عقل بھی زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ ارد گرد دور دور تک کوئی نہیں تھا جسے وہ مدد کے لیے پکارتی۔ اے میرے اللہ، وہ رو پڑی۔ نینا، فوزان نے کرب سے پکارا۔ وہ ایک دم اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے تانگے سے اتری۔ ارادہ چیخ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارنے کا تھا، مگر بہت تیزی اور سبک رفتاری سے کسی نے عقب سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ چیخ چیخ کر کوشش کر رہی تھی کہ وہ ان دہشی بازوؤں اور ہاتھوں کی مضبوط گرفت سے نکل جائے، مگر سب تدبیریں رائگ آ گئی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے صرف اتنا دیکھا کہ ایک کار بہت تیزی سے اس کے قریب آ رکی تھی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد اسے جو چہرہ سب سے پہلے نظر آیا وہ فوزان صدیقی کا تھا۔ وہ اس کے برابر بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بھائی، اس نے فوراً فوزان کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ ابھی نہیں اٹھے گا۔ اپنے بالکل قریب ہی حدیم خان کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا۔ تم؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ ہاں میں۔ کہو کیسا لگا میرے اس ریسٹ ہاؤس میں آنا؟ وہ خباثت سے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ نینا کی ساری تیزی تراری خوف اور ڈر اور سراسمگی کی نظر ہو گئی۔ ایک دم اس نے فوزان کا زخمی بازو دبوچا۔ کیوں لائے ہو تم یہاں ہمیں؟ آنکھیں خوف و ہراس سے پھٹنے کو تھی۔ بہت کم عقل ہو تم تو۔ جب کوئی مرد کسی عورت کو یوں اٹھواتا ہے تو اس حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھ سے بہتر تو تم خود اچھی طرح سمجھ سکتی ہو۔ آخر کو ماسٹر صدیقی کی بیٹی ہو، کمشنر چاچا کی بہو بنو گی۔ شیطانی مسکراہٹ نینا کی طرف اچھالتے وہ بستر پر گرا تھا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹی، بے بسی سے بے سود لیٹے فوزان کو دیکھا۔ اے میرے اللہ، ہماری مدد فرمانا۔ وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ نینا نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر آنے والوں کو دیکھا۔ زہیب شاہانہ فاتح چال چلتے ہوئے بستر کے قریب آ کر رکا تھا۔ کیوں رنگدار تتلی، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ماسٹر صدیقی کی بیٹی اب کیسے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم جیسے گھٹیا کمینوں کی نظروں کو برداشت کر رہی ہے؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اس کی شفاف وحشیانہ ہر جذبے سے آری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اندر تک کام گئی۔ اس رخ پر تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہی خیال تھا کہ کہیں وہ بابا سے نہ الجھ پڑے۔ یوں بھی ہو سکتا، امید بھی نہیں تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ آئندہ لمحوں میں کیا ہونے والا تھا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں واقعی اتنی کمزور نہیں ہوں۔ تم دونوں نے گھٹیا طریقہ اپنایا۔ اتنی غیرت تھی تو سر عام وار کرتے، یوں بزدلوں کی طرح نقب زنی نہ کرتے۔ ایک دم روتے روتے وہ کہے بغیر نہ رہی۔ اس وقت فوزان کے جلد ہوش میں آ جانے کی بڑی شدت سے دعا مانگی۔ چلو ہم بزدل ہی صحیح، غیرت مند تو آپ ہیں۔ آپ کے بھائی صاحب کو اس لیے تو یہاں لائے ہیں کہ غیرت کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر آپ کو گولڈ میڈل پہنائیں گے غیرت مندی کا۔ اس کمینے شخص کی اس قدر نیچ بات پر نینا کا مر جانے کو جی چاہا۔ مکروہ ہنسی ہنستے اس نے نینا کے کندھے کو چھوا تو اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یکدم خوف و سراسمگی کو پسے پوش ڈال کر ایک حقارت بھری نگاہ ان پر کی۔ ذہن تیزی سے کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ 2 سال سے سیکھے گئے مارشل آرٹ کے شاندار مظاہرے اور گولڈ میڈل
घूमने लगे। ऐसी किसी सूरत से कैसे निपटना है वो खूब जानती थी। फौजान और रिजवान के सिखाए गए तमाम हिफाजती तरीके याद आने लगे। वो पिस्टल चलाना और गन इस्तेमाल करना भी खूब जानती थी। एकदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रगो पै में जागा। या तो मरूंगी या किसी को मार दूंगी, एक मसनून इरादा करते हुए उसने सर उठाया। ज़ोएब शाह की पतलून में पिस्टल मौजूद था और अदीम खान भी। दाएं तरफ जिस जाविये से बैठा हुआ था उसका निशाना लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो तरबियत याफ्ता नहीं थी और ना ही मंजी हुई निशानाबाज थी। बस जो कुछ भी सीखा हुआ था उस पर एतमाद था। फौजान की तरफ एक नज़र डालते और गहरी सांस खारिज करते उसने ज़ोएब शाह और अदीम खान को देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझे ऐसी लड़की को ज़ेर कर लोगे? चुपते हुए पूछा। वो जानदार कहका लगाकर हंसने लगा। नैना लब भिंचे उस वहशी कहके की गूंज सुनती रही। यहाँ तक तो आ ही गई हो, क्या अभी भी कोई शक है? मायने खेजी से कहते हुए वो पूछ रहा था। उसने सर झटका। अंदर ही अंदर वो फौजान के होश में आ जाने की दुआ करने लगी। वो अभी भी होश था अपने दफा में, कुछ भी तो नहीं कर सकता था। उन जैसे वहशियों का क्या पता वो किसी भी रुख मुड़ सकते हैं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वो दोनों को यहाँ लाए थे। न जाने बेचारे कोचवान का क्या हाल हुआ होगा। अपने बारे में तो उनके इरादों से आगाह हो चुकी थी और फौजान के मुतल्लिक उनके क्या इरादे हैं वो यकसर बेखबर थी। बहुत गरूर है तुम्हें खुद पर, ऐसे गरूर को तोड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। नैना के बाजू को थामकर सफाक लहजे में वो कह रहा था। नैना कांपती थी मगर खुद को कमज़ोर ना पड़ने दिया। इससे पहले कि वो उसे जवाबन कुछ कहती फौजान के कराहने की आवाज़ें आने लगी। वो फ़ौरन मतवज्जे हो गई। चील की तरह अपना बाजू छुड़ाकर वो फौजान पर झुकी। भाई उठो, आंखें खोलो प्लीज़ भाई। गोली फौजान के बाजू को छूकर गुजरी थी, इसलिए चंद घंटों की बेहोशी के बाद होश आ गया था। आंखें खोलने के बाद नैना को देखकर वो अदीम खान और ज़ोएब खान शाह को बारी बारी देखने लगा। फौजान का जहन फौरी तौर पर कुछ भी काम करने से कासिर था। नैना के चेहरे पर बहने वाले आंसुओं के सिवा उसे कुछ और सुझाई नहीं दे रहा था। भाई, फौजान के कंधे को झंझोड़ते उसके दोनों हाथों को ज़ोएब शाह ने पकड़ लिया था। बस ये अब हमारा मरीज़ है, इसकी तवाज़ु हम खुद करेंगे। नैना को बाजुओं में भेजकर अदीम खान की तरफ देखते हुए वो दहाड़ रहा था। फौजान जो नासमझी में सब देख रहा था आंखें खोलकर बगौर देखने लगा। अदीम खान के शिकंजे में कसमसाती रोती बहन के सिवा उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नैना ने पूरी कुव्वत के साथ अदीम खान को दीवार की तरफ धकेलते हुए दोनों हाथों से उसके सर को पूरी शिद्दत से दीवार पर मारा। जितनी देर में ज़ोएब शाह फौजान से नज़रें हटाकर उसकी तरफ मुतवज्जे होता, उसने चील की तरह झपट कर उसकी पतलून में फंसा हुआ पिस्टल निकाल लिया। ज़ोएब शाह के लिए ये हमला इस कदर अचानक था कि वो चंद लम्हों को कुछ भी ना समझ सका। पिस्टल हाथ में दबोचे ज़ोएब शाह पर ताने वो बेहद बेखौफ नज़र आ रही थी। अब उसका अगला हदफ ज़ोएब शाह था। अदीम खान तो बेहोश हो चुका था। ज़ोएब शाह को उससे इस हिम्मत की तवक्को नहीं थी। वो तो उसे एक कमज़ोर सी आम सी लड़की लगी थी, इन बहुत सी लड़कियों की तरह जिन्हें वो एक अरसे से अपनी जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाता चला आ रहा था। और ये लड़की उसकी तवक्कुआत से बढ़कर ना सिर्फ बहादुर थी बल्कि ज़िंदगी और इज्जत से के खो जाने के डर से बेखौफ व ख़तर आग और खून से खेल जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसकी तरफ पिस्टल ताने पूरे इत्मीनान से ज़ोएब को अपनी निगाहों में रखते हुए वो फौजान की तरफ बढ़ी थी जो हैरान और शशदर नैना को देखे जा रहा था। भाई उठो। अपनी जांचती नज़र में ज़ोएब शाह पर ताने उसने अपना बाजू फौजान की तरफ बढ़ाया। फौजान ने फ़ौरन उठना चाहा मगर बाजू को तकलीफ़ ने उठने नहीं दिया। ज़ोएब पिस्टल ताने नैना ने झुककर फौजान को सहारा दिया था। नज़रें अब भी बराबर ज़ोएब शाह पर मरकूज़ थी जो बड़ी हैरत से नैना को देख रहा था। फौजान को सहारा देने के लिए एक लम्हे को वो चौंकी थी और उसी एक लम्हे से ज़ोएब शाह ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। नैना के पिस्टल वाले हाथ पर उसने अपना पाँव मारा था। पिस्टल उसके हाथ से निकलकर कालीन पर जा गिरा। अभी वो पिस्टल उतारने को झुकी थी कि ज़ोएब शाह ने फ़ौरन उसे अपनी बाजुओं में दबोच लिया। इस सारे अरसे में फौजान सदीकी के आवाज़ काफ़ी बहाल हो चुके थे। उसने फ़ौरन पिस्टल उठा लिया था। छोड़ो नैना को, वो घर आया। अब पिस्टल का रुख नैना और ज़ोएब की तरफ था। इसे छोड़ने के लिए मैं इसे यहाँ नहीं लाया था। नैना को अपने शिकंजे में फड़फड़ाते देखकर वो एक दफ़ा फिर शेर हुआ। फौजान के तन बदन में आग लग गई। मैं मार दूंगा तुम्हें कमीने इंसान, छोड़ो मेरी बहन को। नैना की आंखों में आंसू देखकर फौजान का खून खौलने लगा। नैना ने बहुत ज़ोर से ज़ोएब के बाजू में काटा। उसके बुलबुलाने पर नैना के गिर्द उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ी। वो तीर की तरफ फौजान की तरफ बढ़ी। भाई चलो यहाँ से, नहीं तो ये कमीना न जाने क्या कर दे। नफरत से कहते हुए उसने फौजान का ज़ख्मी बाजू खींचा। दूसरे हाथ से पिस्टल भी ले लिया। अब दोनों का रुख दरवाजे की तरफ, जबकि नज़रें मुसलसल बेहोश पड़े अदीम और ज़ोएब पर थी। वो ज़ख्मी सांप की तरह शिकार हाथ से निकल जाने पर पैचो ताब खा रहा था। वो एक दफ़ा भी नैना की तरफ बढ़ा था। इस दफ़ा नैना ने ट्रिगर पर उंगली दबा दी थी।
एक शोला पिस्टल की नाली से निकलकर ज़ोहैब शाह के कंधे में घुस गया। वो चीखा था, झपटा मारकर पिस्टल भी छीन लिया। वो पागलों की तरह फायर पर फायर कर रहा था। फौजान दरवाजे के करीब खड़ा फटी आंखों से देख रहा था। फायर और नैना की चीखें सुन रहा था, मगर होश में कुछ नहीं था। नैना का इंतकाल हो गया। हमने बहुत कोशिश की कि उसे बचा ले। पूरी 4 गोलियां उसके पेट में लगी थी। वो अस्पताल आने तक बच गई। इतना ही बहुत था। 2 दिन बाद जब फौजान को होश आया तो चचा ने उसे ये अंदोहनाक खबर सुनाई थी। उसने कर्बो अजियत से आंखें मूंद ली। ज़ोहैब शाह को गोली लगने के बाद उसने नैना से पिस्टल छीनकर पै दर पै वार किए थे। वो तो पहले बदहवासों की तरह पत्थर बना सब देखता रहा, फिर पागलों की तरह उसे उठाकर बाहर भागा था। वो उस वक्त गांव से बाहर वाक़ई अदीम खान के रेस्ट हाउस में थे। वहाँ पोर्च में खड़ी गाड़ी उससे मिल गई थी। नैना को लेकर वो अस्पताल पहुँचा था। वहीं से चचा जान को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया था। 5 घंटे मुसलसल ऑपरेशन रूम में बंद रहने के बाद जब नैना का स्ट्रेचर पर लेटा बेजान वजूद बाहर आया तो उसकी भी सारी हिम्मतें जवाब दे गई। बेहोश हुआ तो 2 दिन बाद होश आया था, बेतहाशा रोते हुए। उसे कुछ होश नहीं था। उसकी जान से प्यारी बहन उसकी जान के लिए कितना लड़ी थी, वरना उन लोगों के शिकंजे से बच निकलना उसके लिए मुश्किल ना था। सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर वो उन वहशी दरिंदों से लड़ते लड़ते मौत के गले जा लगी थी। तुम 2 दिन तक बेहोश रहे हो। नैना की मैयत इतनी देर तक रखने के काबिल नहीं थी। अगले दिन गाँव ले जाकर दफना दिया था। चचा जान मजीद बता रहे थे। वो आंखों पर बाजू रख के रोता रहा, अपने दिल का गुबार निकालता रहा। नैना की मौत इस कदर अचानक और गैर मुतवक्की थी कि भाभी बेगम बर्दाश्त न कर सकी, और वो भी आंखों पर बाजू लपेटे रोते वो ये सुनकर ठठक गया। एकदम बाजू हटाकर चचा को देखा। उनकी नज़रें झुकी हुई थी, आवाज़ रंधी हुई थी, चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो गर्दन नफ़ी में हिलाने लगा। क्या कह रहे हैं आप? नैना के बाद अब अम्मा भी? कह दें ये झूठ है। 7 फुट ऊंचा कड़ियल जवान बच्चों की तरह अपने चचा को झंझोड़ते रोते बिल्कुल आवाज़ खो रहा था। रिजवान ने आगे बढ़कर फौजान को गले लगा लिया। ये सच है फौजान। नैना के साथ साथ ताई जान भी, वो भी रो रहा था। वो बेबसी से रिजवान के गले लगकर अपना दर्द कम करता रहा। वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब हुआ तो उसकी पहली तरजीह नैना के कातलों को उनके अंजाम तक पहुंचाना था। रिजवान, ज़ुबैर, जवाद, अकील, रिजवान के छोटे और फौजान खुद सब इस कदर भरे बैठे थे कि बस नहीं चल रहा था कि अदीम खान और उसके घटिया दोस्त को एक आन में ही दुनिया से रुखसत कर दे। चचा और बाबा जान दोनों ही असूल परस्त इंसान थे। कभी भी किसी काम में बेअसूली पसंद नहीं की थी। इस दफ़ा भी वो जो कुछ भी करना चाहते थे कानून के दायरे में ही रहकर करना चाहते थे। इस वाक़ये के बाद चचा जान ने ज़ेबा, ज़ुबैर और बाबा जान को भी अपने पास बुला लिया था। ज़ुबैर, जवाद, अकील तीनों समझाने पर समझ गए थे, जबकि रिजवान और फौजान दोनों समझने से इनकारी थे। बेटी खो देने के बाद वो अपने बेटों को नहीं खोना चाहते थे। इसीलिए चचा जान ने कानून का सहारा लिया था, अपने ताल्लुकात को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया था। अदीम खान को फांसी हो गई और ज़ोहैब शाह जो असल कातिल था वो अपने सियासी असर व रसूख और ताल्लुकात की बिना पर सारा इल्ज़ाम अदीम खान पर आयद करवा के और सब हालात अपने हक़ में हमवार करके वो आराम से दे दिलाकर बच जाने में कामयाब हो गया था। रिजवान और फौजान दोनों ही मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स करने के बाद CSS का इम्तिहान क्लियर करके सिविल सर्विस में आ गए थे। फौजान की पहली तैनाती इस्लामाबाद में हुई थी। अनीका आपी तो पहले ही यहाँ आबाद थी। बाद में फौजान ने यहीं घर ले कर ज़ेबा, ज़ुबैर और बाबा को भी अपने पास बुला लिया। नैना का कातिल अगरचे अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा था। फौजान का उस सर्विस में आने का असल मकसद भी यही था कि वो ज़ोहैब शाह को उसके काले धंधों समेत नीस्तो नाबूद कर दे। वक्त के साथ साथ बाबा की बातों, नसीहतों, बहनों की मोहब्बतों के सामने उसका जज्बा इंतकाम अगरचे सर्द पड़ चुका था, मगर ख़त्म नहीं हुआ था। अलबत्ता ये हुआ था कि अब उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेशे से वफ़ादारी, ईमानदारी और इंसानियत की खिदमत था। वो हर केस ज़ाती मफाद से बालातर होकर हल करना चाहता था। उसके बाबा ने उसे यही सिखाया था और वो इसी पर कारबंद था कि अचानक पूरे 2 साल बाद उसकी ज़िंदगी में वो वाक़या रोनुमा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया था। रिजवान और फौजान दोनों ही अपने अपने पेशों से मुतमईन थे कि चचा जान और बाबा के मुश्तरका फ़ैसले पर रिजवान की शादी शहना से तय कर दी गई थी। रिजवान और शहना दोनों ने इस ताल्लुक़ पर एतराज़ किया तो बाबा और चचा के समझाने पर दोनों ही चुप हो गए। नैना रिजवान की मंगेतर थी और वो इस दुनिया से चली गई थी, मगर रिजवान अभी ज़िंदा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद रिजवान ने शहना को कबूल करने की रजामंदी दे दी तो बाबा और चचा ने शादी की तारीख तय कर दी। बाबा, ज़ुबैर, ज़ेबा, अनीका आपी वगैरह पहले ही लाहौर चले गए थे। इतने अरसे बाद तो कोई खुशी का मौका दोनों ख़ानदानों में आया था। अगर सब नैना की जवान मर्गी पर
غم زدہ تھے تو اس خوشی پر خوش بھی بہت تھے۔ فوزان شادی سے صرف 2 دن پہلے لاہور پہنچا تھا۔ اس کے اندر بھی دوسروں کی طرح عجب موسم آ بسا تھا، کبھی تندو تیز ہواؤں جیسا اور کبھی نرم فوار جیسا۔ بہت ہی بھرپور طریقے سے شادی ہوئی تھی۔ شائنا کو چچا نے پہلے صرف بیٹی بنایا ہوا تھا، بہو بھی بنا لیا تھا۔ دونوں کو خوش دیکھ کر فوزان کو بہت حوصلہ ہوا تھا۔ اب تو زبیر بھی کافی سنجیدہ اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ زیبا بچپنا بھول کر بہت جلد گھریلو اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ ہر طرف اطمینان ہی اطمینان تھا کہ اس کے احساسات کی جھیل میں پہلا پتھر آ پڑا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد اسے واپس اسلام آباد جانا تھا۔ اب اس کی مصروفیات ایسی ہو گئی تھی کہ بہت کم ہی کہیں آنا جانا ہوتا تھا۔ اسی لیے کچھ سوچتے 3 دن گزار کر چوتھے دن وہ اماں اور نینا کی قبروں پر دعا کرنے کے لیے گاؤں آ گیا۔ نینا کی موت سے اتنا ضرور ہوا تھا کہ وڈیرے کا اکلوتا بیٹا پھانسی چڑھ گیا تھا اور اس کا سارا دم خم نکل گیا۔ اب گاؤں والے کافی پرسکون ہو گئے تھے۔ ظلم و ستم سہنے کا وقت بیت چکا تھا، بہت کچھ بدلنے لگا تھا۔ اماں اور نینا کی قبروں پر ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے بعد وہ خالہ حمیدہ کے گھر آ گیا۔ ان کے شوہر اور بیٹوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے سے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ شام کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ خالہ حمیدہ نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیا تھا۔ مجبوراً اسے کھانا کھانا پڑا۔ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس ذاتی سواری بھی نہیں تھی۔ اپنی گاڑی تو اسلام آباد میں ہی تھی، رضوان وغیرہ کی گاڑی بھی اس نے ساتھ لانے کی زحمت نہیں کی تھی، اور اس وقت کسی تانگا وغیرہ کا ملنا بھی مشکل تھا۔ خالہ حمیدہ نے اسے اپنے ہاں رات گزارنے پر اصرار بھی کیا تھا، مگر اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ وہ یوں ہی پیدل چل پڑا۔ عام رستوں پر جانے کے بجائے اس نے ٹیلوں کے درمیان موجود شارٹ کٹ راستے پر چلنے کو ترجیح دی تھی۔ اس راستے پر آدھے گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ بس اسٹاپ پر پہنچ سکتا تھا، پھر وہاں سے لاہور جانے والی بس پر سوار ہو جانا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا کہ اچانک دیکھا ٹیلوں کے درمیان سے ایک پجارو نکل کر تیزی سے اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ ریتلی زمین، اونچے نیچے کھڈ اور ٹوٹا پھوٹا بنجر راستہ۔ فوزان کے لیے پیدل چلنا دشوار تھا، مشکل نہیں، مگر اس راستے پر پجارو دیکھ کر وہ ازحد حیران ہوا۔ یہ راستہ آسیب زدہ مشہور تھا، کوئی دل گردے والا یا پھر اس جیسا کوئی احمق کہ اس راستے پر آ جا سکتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ اکثر سب سے چھپ کر ان ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا اور پھر تنہا ہی کھیلتا رہتا تھا۔ اسے کوئی بھی آسیبی قوت دکھائی نہیں دیتی تھی، اسی لیے اس کے ذہن میں ان سب افواہوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب ایک پجارو کو ان رستوں پر تیزی سے نہ صرف آگے بڑھتے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، بلکہ اچنبھا بھی ہوا تھا، کیونکہ اس پجارو کا رخ سکھوں کی ٹوٹی پھوٹی شکستہ حویلی کی طرف تھا۔ دن کی روشنی میں جائزہ لینے سے کہیں کہیں خوبصورت فن تعمیر و مصوری کے نمونے دیکھنے کو ملتے تھے، جو اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف مٹ چکے تھے، بلکہ حویلی کی گری دیواریں اور ٹوٹے دروازے بھی گرنے کو تھے۔ یہ حویلی گاؤں سے کافی دور ویرانے میں واقع تھی، اسی لیے یہ بھی آسیبی مشہور تھی۔ یہاں تو کوئی دن کی روشنی میں آنے سے ڈرتا تھا، کوئی جا کے رات کے اندھیرے میں آتا۔ فوزان کو یہاں سخت گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اپنے فطری تجسس اور پیشے کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گاڑی کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی حویلی کی ٹوٹی دیوار کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ اندر سے 2 مضبوط جسامت والے گن مین برآمد ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ فوزان کا خیال تھا کہ اندر سے کوئی بوری وغیرہ برآمد ہوگی، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دونوں آدمیوں نے کسی بے ہوش لڑکی کو بازوؤں میں اٹھا کر باہر نکالا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں لڑکی کا چہرہ ایک لمحے کو روشن ہوا تھا۔ فوزان نے بغور دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ دونوں آدمی اس لڑکی کو اندر لے جا رہے تھے۔ وہ بھی مارے تجسس کے خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس وقت وہ بالکل تنہا تھا، چند 100 کے سوا جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حویلی کا صحن عبور کر کے سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں آدمی کمرے میں گم ہو گئے تھے۔ وہ باہر ہی کھڑا سوچتا رہا آیا کہ کمرے کے اندر جائے یا نہیں۔ اندر سے کمرہ بالکل تاریک تھا، کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر دونوں آدمیوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں ضرور واپس آئیں گے۔ کوئی 2 گھنٹوں کے بعد اس کا انتظار ختم ہوا تھا، مگر ان دونوں آدمیوں کے بجائے کوئی تیسرا آدمی باہر آیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر واپس مڑ گیا۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ دونوں آدمی جب باہر نہ نکلے تو وہ بھی اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب واقعات اس کے شکوک و شبہات کی تصدیق کر رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے بس اسٹاپ کی راہ لی۔ گھر پہنچنے تک 2:30 بج گئے تھے۔ گھر میں سبھی پریشان تھے، بغیر کسی اطلاع کے اس کی یہ گمشدگی کافی پریشان کن تھی۔ سب کو کہہ کر مطمئن کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن اس نے رضوان کو ساری کتھا سنا ڈالی۔ ساری بات سننے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ضرور کوئی مافیا گروپ ہے، ویرانے میں آباد ہو کر لوگوں کو الو بنا رہے تھے۔ مانو نہ مانو، یہ لوگ ضرور لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں۔ رضوان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو کسی اور مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہو،
میرا مطلب ہے نینا کی طرح کا بھی کیس ہو سکتا ہے. وہ لڑکی مجھے کسی اچھی گھرانے کی لگی تھی. ہاں یہ بھی ممکن ہے. یہ حویلی تو ایک عرصے سے بھی مشہور ہے. نہ جانے کب سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تم ساری معلومات لے کر آؤ, پھر ہی کوئی حل نکالتے ہیں. خیال رکھنا حل ایسا ہو کہ اس لڑکی کو کچھ نہ ہو. نہ جانے کہ اسے دیکھنے کے بعد مجھے صرف اور صرف نینا ہی یاد آئی تھی. اگر میں نے اس لڑکی کے لیے کچھ کیا تو دل پر پڑا بوجھ اتر جائے گا. وہ جو میں نینا کے لیے نہ کر سکا, نہ جانے یہ بیچاری کیسے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھی ہے. وہ ایک دفعہ پھر نینا کو یاد کر کے افسردہ ہو گیا تھا. یہ سچ تھا کہ جب سے اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا صرف اور صرف نینا ہی یاد آ رہی تھی. رضوان اس کا کندھا تھپتھپا کر چلا گیا تھا. اس نے اسلام آباد میں ضروری کام کا کہہ کر 1-2 دن کی مزید چھٹی لے لی تھی. رضوان کو آگاہ کر کے وہ دوبارہ اسی گاؤں میں آ گیا. سارا دن وہ ادھر ادھر گھومتا, سکھوں کی اس قدیم حویلی کا جائزہ لیتا رہا. سب کمرے بغیر دروازے کے خالی تھے. صرف 1-2 کے دروازے تھے, وہ بھی خستہ حال. وہ لوگ لڑکی کو لے کر کہاں گئے ہوں گے. ساری حویلی اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد وہ یہی سوچتا رہا. خستہ حال عمارت کی ٹوٹی پھوٹی چھتیں, کچھ بھی تو قابل رہائش نہیں تھا. سارا دن دیکھنے اور غور کرنے کے بعد اس نے یہی اندازہ لگایا کہ یا تو وہ لوگ صبح کی روشنی میں یہاں سے چلے گئے, یا پھر اس حویلی میں کوئی خفیہ تہہ خانہ ہے جہاں غلط کام ہوتا ہے. وہ واقعی اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا. اس لڑکی پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ لڑکی اس کے اندر تک اتر گئی تھی اور جیسے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی. خیال صرف نینا کا آ رہا تھا اور دل و دماغ پر صرف وہ لڑکی چھائی ہوئی تھی. وہ کوئی مصیبت کی ماری اچھی لڑکی تھی. اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا. سارا دن ادھر کوئی نہیں آیا تھا. شام کے بعد اندھیرا پھیلتے ہی پھر وہ گاڑی آ گئی تھی. کل گاڑی لے کر جانے والا آدمی اس وقت واپس آیا تھا. تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے فوزان اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. کل والے کمرے میں جا کر وہ گم ہوا تو فوزان بھی اندر داخل ہو گیا. کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس آدمی نے پینسل ٹارچ روشن کر لی تھی, جس کی ہلکی روشنی میں نظر آ رہا تھا کہ اس آدمی نے کمرے کے درمیان میں جا کر فرش پر موجود سیل کو سرکانا شروع کر دیا تھا. کل اس نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی, ورنہ یہ بات کل بھی کھل سکتی تھی. آدمی اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ کمرے میں فوزان کی موجودگی سے بھی بے خبر تھا. سیل ہٹا کر وہ اندر اتر گیا تھا. اندر اترنے کے بعد اس نے وہ سیل واپس اسی طرح رکھ دی تھی. فوزان نے بہت خاموشی سے دیکھا اور پھر واپس آ گیا. رضوان کو ساری صورتحال بتانے کے بعد بھی دونوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے. یہ کوئی بہت ہی آرگنائز مافیا ہے. یوں اتنی صفائی سے کام کر رہا ہے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا. مافیا کو مارو گولی, مجھے تو صرف اس لڑکی کی فکر ہے. کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو وہاں سے نکالو. فوزان نے کچھ تلخ ہو کر کہا تو رضوان نے سر ہلایا. بس کل کا دن, اور تم کل صبح کو جا کر یہ دیکھو کہ اندر کی کیا صورتحال ہے. پھر ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لڑکی کو کیسے نکالیں گے. رضوان کی بات پر فوزان نے سر ہلایا. اگلے دن وہ پھر وہیں تھا. سل ہٹانے کے بعد اندر اترنے کے لیے زینہ تھا. وہ چوکس انداز میں دیوار تھامے نیچے اتر گیا تھا. نیچے کہیں کمرے تھے. 3 کمرے تو بند تھے, صرف ایک کمرہ کھلا ہوا تھا. اس نے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو وہیں 3 آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے. اونچے اونچے قہقہے لگاتے ہوئے وہ اپنے کھیل میں مست و غرق تھے. فوزان کو لڑکی کی فکر ستانے لگی. نہ جانے اسے کہاں رکھا ہوا ہے, وہ یہاں ہے بھی یا نہیں. اگر یہی ہے تو تینوں بند کمروں میں سے ایک میں تو ضرور ہوگی. وہ محتاط تولتی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگا. اس تہہ خانے میں بجلی کا بندوبست جنریٹر کی مدد سے کیا گیا تھا. وہ آہستگی سے دروازوں کی ہول سے ایک ایک کمرے کے اندر جھانکنے لگا. 2 کمرے تو بالکل تاریک تھے. لائن میں واقع آخری کمرہ روشن تھا. اندر سے کسی کی ہلکی ہلکی کراہوں اور سسکیوں کی آواز بھی آ رہی تھی. لڑکی ابھی تک یہی تھی. اسے کچھ سکون ہوا. پتہ نہیں ابھی تک محفوظ بھی ہے یا پھر اس سے مزید کچھ سوچا نہ گیا. بہت خاموشی سے وہ بغور جائزہ لیتے ہوئے کمروں کے عقب میں آ گیا. 1 2 3 عقب میں واقع تیسری کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے بہت آہستہ سے کھڑکی پر دستک دی تھی. یہ کام بھی خطرے سے خالی نہ تھا, مگر اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. پہلی دستک کے بعد اس نے آہستگی سے دوسری دفعہ پھر کھڑکی بجائی تھی. اس دفعہ آواز قدرے اونچی تھی مگر جواب ندارد. پھر اس نے تیسری اور چوتھی بار بھی دستک دے ڈالی تھی. آخر میں وہ بالکل نا امید ہو کر ہٹنے والا تھا جب بالکل اچانک کھڑکی کھل گئی تھی. وہ اپنی کوشش میں کامیابی پر بے پناہ خوش ہو کر مڑا تھا جبھی آنسوؤں سے تر چہرہ, بھیگی گرین آنکھیں اس کے سامنے آ گئی تھی. اتنا سوگوار حسن اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ایک نظر ڈال کر اس نے فوراً نگاہیں جھکا لی تھی. لڑکی بہت حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی. وہ ان تینوں آدمیوں میں سے نہیں تھا. آپ پلیز مجھے بتائیے یہ لوگ کون ہیں اور آپ یہاں کیوں لائی گئی ہیں. بہت ہی اپنائیوں تو حوصلہ افزا انداز لیے وہ مخاطب تھا. لڑکی کے بہتے آنسو ایک دم رک گئے. یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے ہیں. بتاتے ہی وہ پھر رونے لگی تھی. اوہ کیوں,
مجھے نہیں پتا، پلیز مجھے یہاں سے نکالیے ورنہ یہ لوگ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ لوہے کی جالی میں لڑکی کا صرف چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے؟ اچانک روتے اس نے رک کر پوچھا۔ میں جو بھی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، مطمئن ہو جائیے، بس بہت جلد آپ یہاں سے نکل جائیں گی۔ اور ہاں پلیز کسی کو میرے متعلق مت بتائیے گا۔ یہ کھڑکی بند کر لیں، اب میں چلتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس لڑکی نے بھی کھڑکی بند کر لی تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر سوچنے لگا۔ ہر طرح کی تسلی اور تشویش کے بعد اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر رضوان سے رابطہ کیا۔ ساری صورتحال واضح کر کے اگلے لمحے عمل سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے موبائل فون آف کیا اور پھر وہیں ایک کونے میں چھپ کر وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تینوں آدمی اس کی موجودگی سے بے خبر ہی تھے۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے، اور یہ بات فوزان کے لیے تسلی بخش تھی۔ رضوان کے طے شدہ پروگرام کے تحت وہ گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنے کمین گاہ سے باہر نکل آیا۔ دو آدمی سو رہے تھے اور کل آنے والا شخص کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے کے قریب آیا، فوزان نے اسے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی آواز نکالتا اس نے اسے کمرے سے باہر نکالا۔ فوزان کا ہاتھ اس کے منہ پر جمع ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے، کس کے لیے تم کام کرتے ہو؟ اس کے منہ میں ریوالور کی نالی گھساتے ہوئے فوزان نے پوچھا۔ اس وقت اسے سوائے نینا کے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اسے یہ سب نینا کے قاتل لگ رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ بتاؤ، ریوالور پر زور ڈالتے وہ گھر آیا۔ مجھے نہیں پتا، اس کی گھٹی گھٹی آواز نکلی تو فوزان نے اس کا بازو مروڑ کر اس کی پشت کے پیچھے کر لیا۔ جھوٹ بولتے ہو، یہ کس کا اڈا ہے؟ اور پھر آہستہ آواز میں گھر آیا۔ خدا قسم مجھے نہیں معلوم، میں صرف ان دونوں آدمیوں کو جانتا ہوں۔ فوزان نے ایک بھرپور ہاتھ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ بتاتے ہو یا توڑوں بازو؟ پہلے سے زیادہ صفاقی سے پوچھا۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک طریق سایہ آ کر گزر گیا۔ سہیب شاہ۔ فوزان نے اس کا دوسرا بازو بھی توڑا تو اس نے اگل دیا۔ اس لڑکی کو کیوں اغوا کیا ہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ میں یہ واقعی نہیں جانتا، وہ دونوں آدمی لائے تھے، مجھے بھیج دیا تھا، میں تو رات کو ہی آیا ہوں۔ کمرے کی چابیاں کہاں ہیں؟ اس مونچھوں والے آدمی کے پاس۔ فوزان نے ریوالور کا دستہ مار کر اسے بے ہوش کیا۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں سو رہے تھے۔ اس نے دونوں کو بھی ریوالور مار کر چپ کروایا اور مونچھوں والے کو اٹھا کر اس سے چابیاں برآمد کی۔ مزاحمت تو اس نے کی تھی مگر فوزان نے اسے منٹوں میں زیر کر لیا تھا۔ اس کا بھی کام کر کے وہ چابیاں لے کر کمروں کی طرف بڑھا۔ پہلے دونوں کو گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اچھا خاصا سامان تھا، اسلحہ سے بھرے ہوئے تھے۔ دونوں کمرے جائزہ لینے کے بعد اس نے تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ لڑکی کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ فوزان نے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے مل گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وجہ پریشانی لڑکی کا زخمی بازو تھا جس سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ سنیے، گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس نے لڑکی کو پکارا تو وہ ڈر گئی، فوراً بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ ایک دم کھڑے ہو کر روتے ہوئے چیخنے لگی، میری طرف ایک قدم بھی مت بڑھانا، میں ختم کر لوں گی خود کو۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو؟ اس کے گرد شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، شاید گلاس ٹوٹا تھا، اس کے ہاتھ بھی شیشے کا ٹکڑا تھا۔ وہ روتے روتے بے خوفی سے کہہ رہی تھی۔ فوزان کو زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ پلیز دیکھیے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، یقین کریں میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ وہ بغیر دوپٹے کے بلیک چست قمیض پہنے ہوئے تھی۔ اسٹائلش طرز کا امبرائڈری سے سجا لباس اس کے کندن وجود پر بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ صحت مند دودھیا بازو قمیض کی آدھی آستینوں سے جھانک رہے تھے۔ اس کے دونوں بازو ہاتھوں میں مہندی اور کلائیوں میں چوڑیاں تھیں۔ گلے میں چھوٹا سا نازک سا وائٹ نیکلس جگمگا رہا تھا۔ کانوں میں نیکلس کے ہم رنگ ٹاپس تھے۔ اس کے لباس اور انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ نہ جانے لڑکی کا دوپٹہ کہاں تھا۔ فوزان نے کمرے میں طاہرانہ نگاہ کی۔ وان کی چارپائی پر پڑا دوپٹہ اسے نظر آیا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ دوپٹہ لے کر اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کر چپک گئی۔ اس قدر ہراساں اور سراسمہ تھی کہ پل میں گر جانے کا خدشہ تھا۔ نہ جانے کن حالات سے گزر کر یہاں تک آئی تھی۔ فوزان کو اس پر دکھ بھی ہوا اور ہمدردی بھی۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے اس کی طرف دوپٹہ بڑھایا۔ پلیز آپ گھبرائیے مت اور مجھ سے خوف زدہ بھی مت ہو، بھروسہ کریے مجھ پر اور میرے ساتھ باہر چلیے۔ یہاں ابھی تھوڑی دیر بعد پولیس کی ریڈ ہونے والی ہے اور ان کے آنے سے پہلے آپ کا یہاں سے نکلنا لازمی ہے، ورنہ مزید مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ بہت ہی زیادہ اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے ڈری سہمی آواز باختہ سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوپٹہ تھام لیا اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بھی۔ وہ فوزان کو چور نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اسے شاید ابھی بھی اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ فوزان کے پاس اسے یقین دلانے کو وقت نہیں تھا۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ ڈرتے کچھ سوچتے اس کی تقلید کی تھی۔ فوزان نے رضوان کو
सेल वाला रास्ता बताया था, जबकि यहाँ तय खाने का जायज़ा लेने के दौरान यहाँ एक और रास्ता भी दरियाफ्त हुआ था जो कि टेलों के दरमियान जाकर ऊंचाई पर निकलता था। और अब रिजवान की हदायत के मुताबिक उसे यही मुश्किल रास्ता इस्तेमाल करना था। वो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की के तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की खातिर कर रहा था। पुलिस के आने से पहले वो तयशुदा प्रोग्राम के तहत उसे बाहर निकाल कर ले जाना चाहता था ताकि खामोशी से उसे उसके वालिदैन तक पहुँचा सके। बाद में वो जो भी कार्रवाई करें उनकी मर्ज़ी है। वो खुद अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहता था। लड़की इस कदर कमज़ोर और डरी सहमी थी कि जितनी देर में वो 10 कदम उठाता उसके सिर्फ 2 कदम ही उठ रहे थे। फुज़ान ने सिर्फ एक लहज़ा को सोचा था और फिर अपने पीछे आती हुई उस लड़की का बाजू थाम कर दूसरे बाजू से उसे सहारा देते तेज़ तेज़ कदम चलने लगा था। गहरी तारीख मुश्किल सुरंग टेलों में जाकर ख़त्म हुई तो उसने सुरंग से बाहर निकलने के बाद सहारा देकर उस लड़की को भी बाहर निकलने में भी मदद की थी। शुक्र खुदा का। बताइए आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, और उन लोगों के क्या मकासद थे? थोड़ी देर चलने के बाद लड़की का सांस बहाल कराने को उसे एक तरफ महफूज जगह पर बिठाकर खुद भी सामने बैठकर उसका बगौर जायज़ा लेते हुए उसने दरियाफ्त किया। वो लड़की इस सवाल पर एकदम रोने लगी थी। लड़की का सारा वजूद हिचकियों से हिल रहा था। प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं बाहिफाजत आपको आपके घर तक पहुंचा सकूं। उसने उसे हौसला देने को फिर पूछा। वो लड़की घर के लफ्ज़ पर एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। फुज़ान ने यकीन दिलाने को सर हिलाया तो वो फिर रोने लगी। प्लीज़ हिम्मत करिए, मुझे ये हकीकत बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। शस्ता साफ खरा लहजा था। लड़की फुज़ान को देखने लगी, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कुछ नहीं इल्म। उन लोगों ने मुझे अगवा किया था, फिर वो ज़ुहैब शाह, उसने मुझे यहाँ भेज दिया। वो बाबा को तंग करता था और उसने मेरी मामा और ड्राइवर को, और मुझे कुछ नहीं पता। लफ्ज़ टूट टूट कर उसके होठों से निकल रहे थे। वो जो एक टिक उसे देख रहा था, लड़की के मुंह से भी ज़ुहैब शाह का नाम सुनकर दोबारा चौंक गया। वो ज़ुहैब शाह के मुतालिक मज़ीद जानना चाहता था, मगर लड़की इस काबिल नहीं थी कि उसे मज़ीद कुछ बताती। रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। न जाने लड़की ने कब से खाना नहीं खाया हुआ था, शायद सोई भी नहीं थी। ऊपर से उसकी ये हालत। अचानक ही फुज़ान का ख्याल उसके ज़ख्मी बाजू की तरफ चला गया। वहाँ से अब भी खून की बूंदें रस रही थी। उसने फ़ौरन उसका बाजू थामा। यहाँ कैसे चोट लगी? उसके बाजू को बगौर देखते हुए कि कहीं कोई कांच अंदर तो नहीं रह गया। उसने लड़की के चेहरे को भी देखा। वो जब आपने दरवाजे का लॉक खोला था तब मैं डर गई थी और मैं समझी कि वो चेहरा झुकाए मज़ीद कुछ ना बोली। फुज़ान ने भी लब भींच लिए। मैं 3 दिनों से मुसलसल उन लोगों को देख रहा हूँ, कहीं उन लोगों ने आपके साथ कोई बदतमीज़ी तो नहीं की? फुज़ान ने लड़की का खून आलूद बाजू रुमाल से साफ करते कुछ झिझकते हुए पूछा। इस हालत में भी लड़की के चेहरे पर एक तारीक साया आकर गुजर गया था। होंठों को काटते हुए उसने नफ़ी में सर हिलाया। आप अपना ये दुपट्टा दें, अगर बाजू का फौरी इलाज ना किया तो मज़ीद खून बह जाएगा। लड़की ने खामोशी से दुपट्टा उतार कर उसके हाथ में पकड़ा दिया। दुपट्टे के पल्लू से थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ कर बाजू पर लपेटा। बाकी का सारा दुपट्टा उसने भी फिर ओढ़ लिया था। आप चल सकती हैं ना? अगर नहीं तो आपको फिर भी हिम्मत करनी होगी। थोड़ी दूर तक मेरी गाड़ी होगी, बस वहीं तक चलें। उसे अपने बाजू से सहारा देकर खड़े करते उसने पूछा तो लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। उसके पाँव में जूता भी नहीं था। फुज़ान ने तारीख रात में नुमायाँ होते सफ़ेद पाँव देखे तो नज़रें हटा ली। थोड़ी दूर तक चलने के बाद लड़की चकराते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मुझसे नहीं चला जाता, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बस थोड़ी दूर तो आपको हिम्मत करनी होगी, प्लीज़ हिम्मत करें। उसने बहुत लजाजत से कहा तो लड़की फिर उठ खड़ी हुई। उस गहरे खड्ड वाले टूटे फूटे रास्ते पर बार बार उसके पाँव फिसल रहे थे। कई रातों की नींद की भूख और प्यास की शिद्दत और ज़हनी और जिस्मानी अजियत ने उसे इस कदर नढाल कर रखा था कि वो थोड़ी थोड़ी दूर तक ही फुज़ान का साथ दे पाती थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा तो वो ज़मीन पर बैठ गई। उसमें अब एक कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं रही थी। बार बार नफ़ी में सर हिलाते वो अपनी आवाज़ खो रही थी। मामा, पापा, ज़ोफ़ी, मामा, मामा। ज़मीन पर सर टिकाकर रोते हुए बेसुध होकर एक तरफ लड़क गई थी। फुज़ान ने बहुत अफसोस से उस बेहोश अजनबी लड़की को देखा। तो ये है इसकी आज की एपिसोड और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था इसको रिकॉर्ड करना। इतना ज़्यादा मतलब 1 बज चुका है रात का और मैंने अभी मेन चैनल के लिए एक नावल रिकॉर्ड किया था। मतलब आप लोग अभी थोड़ी देर बाद उसको सुनेंगे और खैर इसको मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्द कंप्लीट कर लूँ किसी न किसी तरह से। अच्छा नावल है, अभी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। होपफुली आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।